تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمارے پاس دو عظیم ہستیاں ہیں، سید آل رسول، ان پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ پڑھو نا اللہم صلی علی محمد وعلی یہ سید اسد محمود شاہ صاحب کاظمی، ایک ماشاءاللہ نواب شخص، اور دوسرے صوفی باصفا حضرت، جن کے ساتھ میری دلی محبت ہے، محبت اہل بیت کی وجہ سے، حضرت علامہ سعید احمد ضیائی، وہ بھی آپ کے سامنے، اور اس آستانے کے ایک مجاہد، جن کے آباء و اجداد اس آستانے کے محبان رہے، پیدل سفر کر کے یہاں پہ تشریف لاتے رہے پٹن سے، اور آج ان کے خاندان کا ایک روشن چراغ جو اسی خاندان کی عظمتیں اور شانیں بیان کرتا ہے۔ پیر پور میں یہ بھی پروفیسر ہیں محی الدین یونیورسٹی میں، تو ان کا مختصر کتاب رات بہت انہوں نے شاندار کتاب کیا، ہمارا جو ٹائم ہے وہ دعا کا قریب آ رہا ہے، آدھا گھنٹہ یہ ہمارے جو عظیم ہستیاں ہیں یہ اپنے کتاب کریں گے، 10-15 منٹ کا کتاب پروفیسر صاحب کا ہوگا، پھر آخر میں پیغام دوں گا جو آپ بڑے غور سے قریب ہو کے سنیں گے، وہ ملک و ملت کے متعلق بھی ہے اور اسلامی معاشرے کے متعلق، وہ پیغام میں آپ کو دوں گا جو صرف اپنی ہدایت، اپنے مریدین کی ہدایت، اپنے اسلامی معاشرے کی اصلاح، اپنے ملک و ملت کی اصلاح کے لیے، لیکن اس سے پہلے پروفیسر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنا عظیم پیغام مختصر وقت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب پروفیسر عبدالسلام صاحب، جو صدیوں سے اس آستانے کے ان کے آباء و اجداد خدمت گزار اور محبان اہل بیت رہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرت گرامی، بغیر تمہید کے حضرت نے جیسے حکم دیا، چند باتیں علماء حضرات اور حضرت صاحب خود یہاں موجود ہیں، گفتگو فرمائیں گے۔ چند ایک باتیں بطور پیغام، آپ یہاں آتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں، ایک ہی چیز ہے جو نجات کے لیے ہمیں سبق دیتی ہے، وہ ہے اللہ سے محبت، اور اللہ سے محبت نہیں ہوتی جب تک کہ محبت رسول نہ ہو، اور محبت رسول مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ محبت اہل بیت نہ ہو، اور یہ محبت پھر محبت اہل بیت سبق دیتی ہے کہ ہم مخلوق کے ساتھ محبت کریں تو رب بھی فرماتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تم دنیا سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو، دنیا والوں سے، لوگوں سے، مخلوق کے خدا سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہی پیغام میں یہاں چند لمحوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہماری محبت، اگر یہ ساری محبت کا محور و مرکز نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہو جائے اور ان کے ساتھ محبت ان کے اعلان کے مطابق، جس نے ایک ایک کا نام لے کر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے خاتون جنت سے محبت کی، جس نے علی المرتضیٰ سے محبت کی، جس نے حسن حسین سے محبت کی، پھر کہا کہ اگر کسی نے اللہ کی رضا کے لیے میری اہل بیت سے محبت
मेरी रब उससे मोहब्बत करने लगेगा, और मैं अल्लाह का नबी भी उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। ये सारी बातें आप जानते हैं, उलमा से सुनते सुनाते रहते हैं। मैं खुलासे की सूरत में चंद एक बातें इस अंदाज से, आपने ये सुना हुआ है हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक एक का नाम लेकर, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। इसी तरह अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुझे और आपको पैगाम देते हुए फरमाया कि जिसने भी मेरी अहली बैत से मोहब्बत की, गोया अमली सूरत में वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो अल्लाह फरमाता है मेरी इत्तिबा करो। तो वो इत्तिबा क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मुझसे बढ़ के हुसैन से मोहब्बत कौन करता है, मुझसे बढ़ के अली से मोहब्बत कौन करता है। और ये मोहब्बत इत्तिबा के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने लगता है जो मेरी इत्तिबा में इस अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाएगा। अब यहाँ पे इस बात को मैं, जिस तरह हजरत किबला ने फरमाया कि मेरे तमाम खानदान वाले पैदल चल के, आप भी यहाँ मुश्किलात का सामना करते हुए यहाँ आए, और आप भी एक मोहब्बत दिल में लिए हुए हैं। वो मोहब्बत क्या है? आओ जरा मैं पैगाम देता हूँ ताकि मेरे और आपके दिल में, दिमाग में वो बात समा जाए। एक बहुत बड़े सहाबी जब दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठ के दर्स दे रहे हैं, और वक्त के एक बड़े आलिम, बड़े वली अल्लाह इदरीस खोलानी जब वहां गए तो देखा एक शख्सियत बैठी हुई दर्स दे रही है। नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, चमकते मोतियों की तरह दांत हैं, नूरानी चेहरे से धूप टपक रहा है, बैठ के दीन की खिदमत कर रहे हैं, अहदीस पढ़ा रहे हैं, वहां जिक्र अस्कार करवा रहे हैं, इल्म की बातें हो रही हैं। इदरीस खोलानी जिनका वक्त में बड़ा नाम था, पूछा ये कौन है? लोगों ने बताया आप नहीं जानते, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी मुआज इब्ने जबल है, जिनके लिए हुजूर का फरमान है, जिसने इनसे मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने लगता है। अब ये सिलसिला अपने ज़हन में रखते हुए जब इदरीस खोलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो और मोहब्बत बढ़ गई। हजरत इदरीस खोलानी कहते हैं कि मुझे इनसे मिलना है, तन्हाई में अलग में मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा वक्त नहीं होता, जोहर की नमाज से पहले आ जाइएगा। दूसरे दिन जोहर की नमाज से पहले आए, देखा नवाफिल पढ़ रहे, जैसे सलाम फेरा करीब होके झुक के सलाम किया, कहा हजरत मेरा नाम इदरीस खोलानी है और मैं अल्लाह की रजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। जुमला जरा फिर सुन लीजिए। इदरीस खोलानी कहते हैं बड़े ताबी, बड़े वली अल्लाह, बड़े आलिम, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ इब्ने जबल, मैं आपसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता हूँ। मुआज़ इब्ने जबल चौंक उठे, खींच के फरमाया यहाँ से पकड़ के, क्या कहा? फिर दोबारा दोहरा, फिर कहा अल्लाह की रजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया फिर तो रहा, फिर कहा मैं अल्लाह की रजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ। हजरत मुआज़ इब्ने जबल फरमाते हैं, ए इदरीस खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से सुना है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, खुदा उनसे मोहब्बत करने लगता है। आपकी ये मोहब्बत है अहले बैत के साथ, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगता है। मैं सादा अंदाज में, इससे भी जरा सादगी के अंदाज में बता दूं, यहाँ बहुत सारे लोग, बुजुर्ग बच्चे, कुछ पढ़ने वाले जिन्होंने स्कूल पढ़ा हो, एक कहानी आती थी इब्राहिम बिन अदम। अब इब्राहिम बिन अदम हो या अबू बिन इब्राहिम हो, इस चक्कर में पड़े बगैर मैं ये बात कहना चाहूँगा
वहाँ एक कहानी लिखी इंग्लिश में, और वो कहानी इंग्लिश वाली आमने ही थी। बड़ी बड़ी अहादीस का निचोड़, बड़ी बड़ी किताबों, बड़े उलमा और नेक लोगों का निचोड़ और कुरान का निचोड़ है। वो क्या है, वो जरा सुनिए। वो कहानी ये है कि इब्राहिम बिन आदम है, याकूब बिन इब्राहिम है। वो रात को सोए, ख्वाब में आया। ख्वाब में देखते हैं कमरा रोशन हो गया, कुछ फरिश्ते आए, बैठ के कुछ लिख रहे हैं। हाँ भाई, क्या लिख रहे हो? लिख रहे उन लोगों के नाम, उन लोगों के नाम जिनसे, उन लोगों के नाम जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उनके नाम लिख रहे। कहा मैं भी तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, मेरा नाम इस लिस्ट में है। कहा नहीं, तेरा तो नाम नहीं। अच्छा, इस तरह करो कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वालों में मेरा नाम लिखा। अच्छा, लिख दिया। दूसरे दिन फिर जब सोए तो फिर वही फरिश्ते आए, कमरा रोशन हुआ। क्या लिख रहे हो? कहे कहा लिख रहे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। कहा कहीं देखो मेरा नाम है या नहीं। वो फरिश्ते कहते हैं ए इब्राहिम, अल्लाह ने तुम्हारा नाम इस लिस्ट में सरे फरिश्ते कर दिया है कि जो लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत करने लगता हो। और आपकी ये मोहब्बतें अहले बैत के साथ, इन नेक लोगों के साथ, इन बुजुर्गों के साथ, आपकी मोहब्बतों को रब ताला घरों में रखना है। इस मोहब्बतों को अल्लाह ताला ता क़यामत जारी रखे और ये मेरी और आपकी आखिरत के लिए नजात बने, कब्र का समा बने। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। ये प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब, आपने देखा कि अपने आबाओ अजदाद की, अपने आबाओ अजदाद की जो मोहब्बत है वो नस्लों तक चलती है। मोहब्बत अहले बैत किसी मंजिल तक ले जाती है और वो है मकाम जन्नत। मकाम जन्नत है। अहले बैत से मोहब्बत बंदे को एक असीम बहारों की मंजिल तक ले जाती है। अल्लाह ताला प्रोफेसर अब्दुल सलाम और उनकी नस्लों को मैं एक दुआ दे रहा हूँ, उनको, आप सबको दुआ दे रहा हूँ, आपको जमात ईसा अलैहिस्सलाम और जमात इमाम महदी अलैहिस्सलाम में अल्लाह शामिल करे। कोई ये चाहता है कि मैं दज्जाली बनूँ ना, मुझे बताओ ना। ये जो आज जो सिलसिला एक शुरू है, कोई चाहता है कि मैं यजीदी बनूँ? बोलो, सीधी सादी बात है, कोई हेर फेर वाली बात नहीं है। कोई कहता है कि मेरा अशर यजीद के साथ हो, इंदा के साथ हो, कोई कहता है मरवान के साथ हो, इब्ने ज़ियाद के साथ हो, शिमर के साथ हो, या कोई कहता है कि मेरी नस्ल जो है वो दजाल के साथ शामिल हो जाए। कोई चाहता है तो फिर पूरे जज्बे से कहो या अल्लाह हमें जमात ईसा अलैहिस्सलाम और जमात इमाम महदी अलैहिस्सलाम में शामिल फरमा। इंशाअल्लाह ये बुजुर्ग लोगों को कुर्सियां वगैरह दें और स्टेज पे अगर सादात आए तो आप उनको जगह दें, सादात को स्टेज पे। एक मेरी अदब के साथ गुजारिश है, तो माशाअल्लाह न्याजी साहब भी अगर इधर सामने आ जाए ताकि उधर से सादात तशरीफ़ ला रहे हैं। तो अब बहुत वक्त मुख्तसर है, दो चोटी के बंदे हैं, एक पीर है और एक मरीद है, और आज पीर और मरीद का मुकाबला है। पता चलेगा कि पीर का मुकाम क्या है और मरीद का मुकाम है। पहले पीर साहब आएंगे क्योंकि कंड होती है ना अगर मरीद आगे चला जाए तो कंड होगी, तो लिहाजा पहले पीर साहब आएंगे और इनका एक जामिया मुख्तसर किताब होगा, और उसके बाद माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा साहब तो बिला तफरीक जो ना पीर साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने नूरानी किताब से हमारे दिलों को मुज़य्यन करते हैं। जनाब पीर माशाअल्लाह हसन महमूद कादरी साहब, आपका किताब शुरू होगा और अल्लाह ताला आपके इस किताब में बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए।
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیا بتاؤں میں کرم کتنا ابو طالب کا ہے، کیا بتاؤں میں کرم کتنا ابو طالب کا ہے، حق میسر ہے ہمیں صدقہ ابو طالب کا ہے۔ یہ بہاری شریف میں ایسی آواز نہیں ہوتی، ذرا اپنی موجودگی کا اظہار کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ میں کو آج یہاں پہ تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بڑے عرصے سے شاہ صاحب سے ایک غلامی کا تعلق ہے اور میں خادم کی حیثیت سے یہاں پہ آتا ہوں اور ذرا کلام کو سنیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں اور پھر پتہ چلے کہ اہل بیت کے غلام بیٹھے ہوئے میں کیا رہا ہوں۔ کیا بتاؤں میں کرم کتنا ابو طالب کا ہے، حق میسر ہے ہمیں صدقہ ابو طالب کا ہے، حق میسر ہے ہمیں صدقہ ابو طالب کا ہے۔ اور حیدر کرار سے تا مہدی آخر زمان، سنیے گا ذرا، اور بیاری شریف سے آواز بھی آنی چاہیے۔ حیدر کرار سے تا مہدی آخر زمان، 12 کے 12 میں ہر بچہ ابو طالب کا ہے۔ حیدر کرار سے تا مہدی آخر زمان، 12 کے 12 میں ہر بچہ ابو طالب کا ہے۔ اور اس پہ اگر آپ خاموش رہے تو خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا کہ فاطمہ بنت اسد، حیدر کی ماں تم پہ سلام، فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تم پر سلام، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے، تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب کا ہے۔ اور بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے، خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے، خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے۔ اور یہ آخری مصرع پڑھ کے میں اپنی بات شروع کروں گا، لیکن جو اس مصرعے کا حق ہے وہ ادا کیجیے گا۔ آج کہیں رنگ لگا کر خونوں میں شہیدوں میں شامل ہونے والے بہت زیادہ ہیں، حلوے کھانے والے مجنوں بہت ہیں، لیکن جنہوں نے دین پہ خرچ کیا ہے ان کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، ایک ہستی کا لگا گر ایک کا خون جگر، ایک ہستی کا لگا گر ایک کا خون جگر، دین مقروض خدیجہ و ابو طالب کا ہے۔ ایک ہستی کا لگا گر ایک کا خون جگر، دین مقروض خدیجہ و ابو طالب کا ہے۔ رن کے مسند صدارت، بطل حریت، مخدوم ملت، پروردہ آغوش ولایت، حضرت صاحبزادہ پیر سید شہد الحسن شاہ صاحب بخاری نقوی دامت برکاتہم العالیہ، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بڑی خانقاہ بہاری شریف، اور آج کے اس سے مبارک کی اس اختتامی نشست میں کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ بیٹھے ہیں۔
میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی بھی نہیں ہوں، اور یہ خانقاہ ایک علمی خانقاہ ہے، ایک روحانی خانقاہ ہے، اس لیے میں بڑا نفع تولا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن جس انداز میں آپ نے خطبے کو سنا، میں چاہوں گا اگلی باتوں کو بھی آپ اسی انداز سے سنیے گا۔ لوگ آدھی بات کرتے ہیں، آج وقت بڑا عجیب سے چل رہا ہے، لوگ آدھی بات کرتے ہیں لیکن بہاری شریف میں خدا کے فضل سے پوری بات کی جاتی ہے، یہاں آدھی بات نہیں کی جاتی ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں مولوی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، بال یقین یہ بات درست ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن صاحبو ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ روایت کیا ہے اور اس کی راویہ کون ہے؟ اس کے راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، اس کے راوی اور دوسرے لوگ بھی ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سیدہ جب بھی حضور کی مجلس میں آتی، اجلسہا فی مجلس ہی، جب بھی سیدہ آتی حضور کی گدی پہ کوئی بیٹھا ہے تو فاطمہ تو زہرا بیٹھی۔ یار یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے؟ مصلی پہ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت وہ ہے، ساری زندگی ان کی عظمت کو بیان کیا جائے حق ادا نہ ہوگا۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں بہاری کی خانقاہ پہ آنے والوں، کبھی بھی صحابہ کرام کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، کبھی بھی فاروق اعظم کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، کبھی بھی عثمان غنی کے حق میں کوتاہی نہ کرنا، کسی صحابی کا نام لے کے برا نہ کہنا، لیکن یہ بات تو نہیں ہے کہ صحابہ کا ذکر اچھائی سے کیا جائے اور اہل بیت کی بات آ جائے تو خطاؤں پہ تقریریں ہونا شروع ہو جائے۔ اور سنتے جاؤ، اگر کسی کو حضور نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے تو جس کو گدی پہ بٹھایا ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا۔ اجلسہا فی مجلس ہی، جب بھی سیدہ آتی سرکار اپنی جگہ پہ حضرت سیدہ کو بٹھا دے۔ اہل بیت کا تعلق کیا ہے نبی پاک علیہ السلام سے؟ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے یار، صحابہ کو کیوں آڑ بناتے ہو؟ لیکن ایک بات یہ بھی تو سنتے جاؤ کہ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جو کوئی حضور کے ہاتھ چومنے والا ہے، کوئی حضور کی لاٹھی چومنے والا ہے، کوئی حضور کی قمیص چومنے والا ہے، کوئی حضور کے پاؤں چومنے والے ہیں، اور حسن و حسین وہ ہیں جو حضور کی زبان چوسنے والے ہیں، علی مرتضیٰ وہ ہیں جو حضور کی زبان چوسنے والے ہیں۔ حضور کے کندھے پہ کبھی جبریل بھی نہیں آیا ہے، حضور کے کندھے پہ حسن و حسین آئے ہیں یا علی مرتضیٰ آئے ہیں، معمولی بات ہے۔ اور جن کے قدموں میں بیٹھنا لوگ بڑی بزرگی اور سعادت سمجھ رہے ہو، اور علی وہ ہو جو حضور کے کندھے پہ آئے۔ مولوی صاحب کہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، بڑا مسئلہ ہے، حضور کے کندھے پہ آنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور جب مولا علی حضور کے کندھے پہ آئے نا تو سرکار نے پوچھا، فرمایا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا حضور ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہاتھ بڑھاؤں گا تو عرش پہ چلا جائے گا۔ اس لیے غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی عظمت میں کوئی دو رائے نہیں ہے، صحابہ کی شان میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے حضور کے کندھے پہ اگر کوئی آیا ہے، حسن و حسین آیا ہے یا علی مرتضیٰ آیا ہے، اس لیے میں کیوں نہ کہوں کریم رب دے کریم جانے سب کو پیارا علی علی ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں مبالغہ نہیں ہے، بال یقین میں ایک روحانی کیفیت محسوس کرتا ہوں جب بھی بہاری شریف میں آتا ہوں، اور یہاں علی علی کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یار۔ ہر بندہ اپنے آباء و اجداد کا نام لیتا ہے، کوئی چودھری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں شاہ جی ہمارے والد صاحب کا ختم ہے، ہم چلے جاتے ہیں ان کا ختم پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے دادے کا ختم ہے، کوئی کہتا ہے میرے چاچے کا ختم ہے۔ میں پوچھتا ہوں جناب آپ اپنے والد کا ختم
باپ کی وجہ سے مجھے ملی ہے، یہ جو پراپرٹی ہے میرے دادے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ یار ہر بندہ اپنے باپ کا نام لے سکتا ہے، وہ علی کے بچے اپنے باپ کا نام نہیں لے سکتے۔ ہر بندہ اپنے آبا و اجداد کا نام لے، اور ہم علی کا نام لیتے ہوئے گھبرائے نہیں، نہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کسی مولوی صاحب کے فتوے کی بنا پہ علی علی کرنا چھوڑ دیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کہا ہے، ہماری قبریں بھی اللہ کے فضل سے علی علی پکارتی رہے گی۔ اس لیے مل کے ذرا آج یہ بہاری کا پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے۔ یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں جن کا یزید سے تعلق نہیں ہے، حسین سے تعلق ہے۔ مل کے ذرا کہہ دو کریم رب دے، کریم جانی نو سب تو پیارا۔ ہاں ہاتھ اٹھائیں گے، میں چاہوں گا ذرا کیمرے والے کیمرے کو گھما کے علی علی ذرا دکھائیں اور ہاتھ اٹھا کے کیا کہیں گے کریم